السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو دو بہنوں کی ایک کہانی سناؤں گی۔ ایک ندی کے قریب دو بہنیں اپنی امی کے ساتھ رہتی تھیں۔ بڑی بہن کا نام لیزا اور چھوٹی بہن کا نام سومن تھا۔ بڑی بہن چھوٹی بہن کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ان کی امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، جس کے باعث وہ ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ دونوں بہنیں بہت غمگین ہوئیں۔ ان کا اپنی ماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑی بہن کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، اور اسی طرح ان کا گزر بسر ہونے لگا۔ لیزا سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تاکہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو پڑھا سکے، تاکہ وہ بڑی ہو کر ایک کامیاب زندگی بسر کر سکے۔ وہ جو بھی کماتی اپنی چھوٹی بہن کی پڑھائی پر خرچ کر دیتی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور سومن ایک ڈاکٹر بن گئی، اور اس نے ایک بہت پیارا گھر بھی لے لیا جس میں وہ دونوں شفٹ ہو گئیں۔ سومن میں اپنی پڑھائی کو لے کر غرور آ گیا تھا۔ وہ لیزا کا تعارف اپنے دوستوں سے یہ کہہ کر کرواتی کہ وہ اس کے گھر میں محض ایک ملازمہ ہے۔ لیزا کو یہ سن کر بہت دکھ ہوتا۔ ایک دن وہ سومن کو چھوڑ کر اپنے پرانے گھر میں آ گئی اور پھر سے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرنے لگی۔ وہ گھر جس میں اب لیزا ملازمت کرتی تھی، وہاں کی مالکن نہ جانے کیوں لیزا کی خوبصورتی اور اچھے سلوک سے بہت حسد کرتی تھی۔ ایک دن اس نے لیزا پر چوری کا الزام لگا دیا کہ اس نے اس کا ایک بہت قیمتی ہار چرا لیا ہے جو کہ اس کے بکسے میں پڑا تھا، اور اس کے بدلے میں اس کا گھر بھی اس سے چھین لیا۔ اب لیزا جہاں بھی نوکری کے لیے جاتی، کوئی بھی اسے کام نہ دیتا کہ تم تو ایک چور ہو۔ لیزا بیچاری بھوکی پیاسی اپنی بہن سے مدد مانگنے گئی، جس پر اس کی بہن نے بھی اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ مایوس ہو کر اسی ندی کے پاس بیٹھ گئی جہاں وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ آتی تھی۔ وہ بہت مایوس بیٹھی اپنی ماں کی دی ہوئی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی بھی چھوٹ کر ندی میں گر گئی۔ اسی اثنا میں ایک خوبصورت مرمٹ ندی سے باہر آئی۔ لیزا مرمٹ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ وہ لیزا سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی۔ لیزا نے اسے انگوٹھی کے بارے میں بتایا تو مرمٹ نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی آپ کو وہ انگوٹھی لا کر دوں گی۔ مرمٹ پانی میں گئی اور ایک خوبصورت ہیروں کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنے واپس آئی۔ وہ لیزا سے کہنے لگی، کیا یہی وہ انگوٹھی ہے جس کے لیے آپ پریشان تھیں؟ لیزا نے انکار کر دیا۔ مرمٹ اس کی سچائی پر بہت متاثر ہوئی۔ پھر وہ دوبارہ پانی میں گئی اور ایک انگوٹھی ہاتھ میں پہنے واپس آئی۔ پھر اس نے لیزا سے وہی سوال کیا۔ لیزا اپنی انگوٹھی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ہاں میں سر ہلانے لگی کہ ہاں، یہی میری انگوٹھی ہے۔ مرمٹ نے اسے وہ انگوٹھی دے دی اور لیزا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مرمٹ نے لیزا سے پوچھا کہ اس انگوٹھی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ نے اس کے لیے اتنی قیمتی انگوٹھی کو ٹھکرا دیا؟ لیزا نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ یہ انگوٹھی میرے لیے دنیا کے تمام ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ مجھے میری والدہ نے دی تھی، اور دوسری بات یہ کہ میں لالچ میں جھوٹ بول کر اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مرمٹ لیزا کی ایمانداری پر بہت خوش ہوئی اور لیزا کو دوستی کی پیشکش کی۔ لیزا نے اسے قبول کر لیا۔ پھر مرمٹ نے کہا کہ میں کافی دیر سے دور بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ آپ اپنی انگوٹھی کے ندی میں گرنے سے پہلے ہی بہت اداس تھی۔
کیا آپ مجھے اپنی پریشانی بتانا پسند کریں گی؟ شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ لیزا نے اپنی دکھ بھری کہانی مرمیڈ کو سنائی، جسے سن کر مرمیڈ کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے لیزا کو اپنے جادو سے اسی ندی کے قریب ہی ایک خوبصورت گھر بنا دیا اور کہا، آپ اپنے کھانے کے لیے بھی فکر مند نہ ہوں، میں روزانہ اپنے جادو سے آپ کو کھانا بنا دیا کروں گی۔ لیزا بہت خوش ہوئی۔ اس نے بہت دنوں بعد جی بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری طرف سومن کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ لیزا تو اب ندی کے کنارے ایک بہت خوبصورت گھر میں رہتی ہے، تو وہ اسے دیکھنے کے لیے اس گھر میں آئی۔ اس خوبصورت گھر کو دیکھ کر سومن بہت حیران ہوئی اور اس نے لیزا سے اس کے بارے میں پوچھا۔ بھولی لیزا نے اسے مرمیڈ کے بارے میں بتا دیا۔ سومن لالچ میں آ گئی اور وہ بھی اس ندی کے کنارے اپنا ایک ہار پہنے بیٹھ گئی اور خود ہی اسے ندی میں گرا کر یوں ظاہر کرنے لگی جیسے وہ اس سے غلطی سے گر گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد مرمیڈ وہاں آئی اور اس نے سومن سے کہا، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہو؟ سومن نے اسے اپنے ہار کے بارے میں بتایا، جس پر مرمیڈ نے اپنے گلے میں پہنے ہار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہی وہ ہار ہے جس کے لیے آپ اتنی فکر مند ہیں؟ سومن تو پہلے ہی لالچ میں وہاں آئی تھی۔ اس نے کہا، جی ہاں، یہی وہ ہار ہے جو میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اس ندی میں گر گیا تھا۔ مرمیڈ کو اس کے جھوٹ بولنے پر بہت غصہ آیا اور وہ اپنے جادو سے یہ بھی جان گئی کہ یہ لیزا کی وہی بہن ہے جس نے اس کی کسی بھی نیکی کو یاد نہیں رکھا اور اسے اس کے برے وقت میں اکیلا چھوڑ دیا، جبکہ لیزا نے اس کی خاطر لوگوں کے برے رویوں کو برداشت کیا اور اپنی تمام خواہشات کو قربان کیا۔ مرمیڈ نے اسے بہت برا بھلا کہا اور کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے لالچی لڑکی، اور آئندہ مجھے اس ندی کے آس پاس کبھی نظر نہ آنا۔ جب سومن گھر واپس گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا گھر تو جل کر راکھ ہو گیا ہے، جس میں اس کی تمام ڈاکٹری کی ڈگریاں بھی جل گئی ہیں جن پر وہ اتنا اتراتی تھی۔ اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی اور وہ مالکن جس نے لیزا پر چوری کا الزام لگایا تھا، اس کی نئی ملازمہ نے سچ میں اس کا سارا زیور چرا لیا۔ اسے بھی اس کے لیزا پر جھوٹا الزام لگانے کی سزا مل گئی اور اس نے شرمندہ ہو کر سب کو سچ بتا دیا کہ اس نے لیزا پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس طرح لیزا کو انصاف مل گیا۔ پھر سومن نے بھی لیزا سے اپنے برے رویے کی معافی مانگی۔ لیزا نے اسے معاف کر دیا اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگیں۔ تو بچوں، اس کہانی سے ویسے تو ہمیں بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی نیکی کو نہیں بھلانا چاہیے۔ اور ہاں، لالچ، غرور، جھوٹ اور حسد سے باز رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔